السلام علیکم، میں ہوں طیبہ اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ہیلنگ سائیکالوجی۔ آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ پر، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے اسٹرکچرلزم پر ویڈیو بنائی، اس کے بعد فنکشنلزم پہ۔ جو بیہیویئرزم ہے یہ تھرڈ اسکول آف تھاٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے سائیکالوجی میں۔ اس اسکول آف تھاٹ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سائیکالوجی کو فلسفی سے سائنس بنانے میں جس اسکول آف تھاٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ بیہیویئرزم ہے، کیونکہ بیہیویئرزم آنے کے بعد سائیکالوجی کو ایز اے سائنس دیکھا جانے لگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بیہیویئرزم کو کس نے انٹروڈیوس کروایا، اس کا نام کیا تھا، وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ واٹسن از نون ایز دا فادر آف بیہیویئرزم۔ جے بی واٹسن جو ہے وہ بیہیویئرزم کا فاؤنڈر ہے، اس کو فادر مانا جاتا ہے بیہیویئرزم کا۔ آگے اس کی ڈیٹ میں نے مینشن کی ہے، پھر اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ امریکن سائیکالوجسٹ تھا اور 20th سینچری میں اس نے اس پہ کام شروع کیا ہاپکن یونیورسٹی میں۔ 20ویں صدی کا بڑا مشہور یہ سائیکالوجسٹ ہے جس نے بیہیویئرزم کی یوں سمجھ لیں کہ بنیاد رکھی اور ایک نئی فیلڈ لے کے آیا سائیکالوجی میں۔ بیہیویئرزم جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے جس کے اندر انسانوں اور جانوروں کے بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہم سائیکالوجی میں بیہیویئر کس کو کہتے ہیں۔ جب بھی سائیکالوجی میں بیہیویئر کا ورڈ آتا ہے تو وہ والا بیہیویئر نہیں ہوتا جو عموماً عام زبان میں ہم کسی کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، جب اس کے اخلاق کی ہم بات کرتے ہیں۔ سائیکالوجی میں جب بھی بیہیویئر کی بات آئے گی تو وہ بیہیویئر ہوگا جو آبزرویبل ہے، جو آؤٹر ایکشنز ہیں جن کو ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے یا کانوں سے سنا جا سکتا ہے یا جس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ سائیکالوجی میں بیہیویئر کہلاتا ہے۔ تو بیہیویئرزم ایک ایسی سسٹمیٹک اپروچ ہے، ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ انسانوں اور جانوروں کے بیہیویئرس کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ آگے وہ کہتے ہیں، جے بی واٹسن جو ہے وہ بیہیویئرزم میں کہتا ہے کہ بیہیویئرزم کے اکارڈنگ ہم انسان بحیثیت انسان جو بھی بیہیویئر شو کرتے ہیں، جس قسم کے بھی بیہیویئرز ہمارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ انوائرمنٹ میں انٹریکشن کے تھرو ہم سیکھتے ہیں۔ اور اس سارے پروسیس کو اس نے کنڈیشننگ کا نام دیا کہ جب ہمیں کوئی انوائرمنٹ ملتا ہے ہم وہاں پہ انٹریکشن شو کرتے ہیں، اس انٹریکشن کے رزلٹ میں ہمارے بیہیویئرز بن جاتے ہیں کنڈیشننگ کے تھرو۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے آگے وہ کہتا ہے ان شارٹ کہ بیہیویئر از سمپلی اے رسپانس ٹو انوائرمنٹ اسٹیمولائی۔ اسٹیمولائی سائیکالوجی کی ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری اٹینشن گین کرتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں مہیج، جو ہماری توجہ کھینچتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری توجہ کھینچتی ہے اور ہم ادھر اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ اسٹیمولائی ہوتا ہے۔ تو بیہیویئرزم والے جو ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں پازیٹیو ہوں یا نیگیٹیو ہوں، وہ ایکچوئل میں رسپانس ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اسٹیمولائی کا۔ مطلب یہ کہ بیہیویئرزم والے کہتے ہیں کہ ہم جس قسم کا بھی بیہیویئر شو کرتے ہیں پازیٹیو نیگیٹیو کسی قسم کا، وہ اصل میں رسپانس ہوتا ہے، وہ رد عمل ہوتا ہے اس ماحول کا جو ہمیں ملا ہوتا ہے۔ ہمیں جیسا رد عمل ہم شو کرتے ہیں، جو ہمیں جیسا ماحول ملتا ہے اس کے جواب میں کرتے ہیں۔ مطلب کوئی اسٹیمولائی ہوتا ہے انوائرمنٹ میں اچھا یا برا جو ہمیں پرووک کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کوئی رسپانس شو کرتے ہیں اور وہی ہمارا آگے جا کے بیہیویئر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹر کون کون سے ہیں۔ پیولو ہے، آئیون پیولو بہت بڑا بیہیویئرسٹ سائیکالوجسٹ ہے۔ جان واٹسن ہے، البرٹ بینڈورا ہے، اس نے بھی بیہیویئرس کے اوپر بڑا کام کیا۔ جوزف والف ہے، اینڈ اسکنر، یہ بھی بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے سائیکالوجسٹ ہیں لیکن یہ 5 جو ہیں ان کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ بیہیویئرسٹس پرنسپلز کین بی ہیلپ فل ان اے کلینکل سیٹنگ۔ جو کلینکل سیٹنگ ہے سائیکالوجی کی، جو کلینکل فیلڈ ہے جس میں ڈس آرڈرس کو ڈیل کیا جاتا ہے، ڈائگنوزس کیا جاتا ہے، تھراپیز دی جاتی ہیں، اسسمنٹ کی جاتی ہے لوگوں کی، اس میں جو یہ والی بیہیویئرسٹ لوگوں کی جو اپروچ ہے نا بیہیویئرزم کی، یہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایزی ہے کہ لوگوں کے بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے ایز کمپیئر ٹو دیئر ایموشنز، کیونکہ ایموشنز یا مینٹل پروسیس جو ہے وہ ایک انر سیلف ہوتا ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے یا اس کو سمجھنے سے زیادہ ایزی یہ ہے کہ کسی انسان کی آؤٹر ایکشنز کو بیہیویئرس کو اسٹڈی کر لیا جائے تھرو ٹیسٹنگ۔
آگے ہے نیو بیہیویئرزم. یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا سیکنڈ فیز ہے بیہیویئرزم کا، یا اس کا اپڈیٹڈ ورژن تھا. نیو بیہیویئرزم واز ایسوسیٹیڈ ود ایڈورڈ سی ٹالمن، کلارک ہل اینڈ بی ایف اسکنر. ان 3 لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. انہوں نے اس نیو فیز کو انٹروڈیوس کروایا. اور بینڈورا نے. نیو بیہیویئرزم ڈیمانڈ فارملائزنگ دا لا آف بیہیویئر. نیو بیہیویئرزم takes into consideration abstraction and hidden variables. It represents a holistic approach to behavior. جب بیہیویئرزم آیا تو اس کی شہرت تو بہت پھیلی، لوگ اس سے بڑا انسپائر ہوئے، سائیکولوجی کو بڑا بینیفٹ ہوا اس سے، لیکن اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم صرف بیہیویئرس کو ہی دیکھتے رہیں تو ایموشنز اور فیلنگز تو بالکل ہی اگنور ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو آپ اس کی ایموشنز یا فیلنگز کے بغیر انڈرسٹینڈ کریں. اور ہمیشہ ایسا ہوتا بھی نہیں کہ جو ہمارے مینٹل پروسیس میں چل رہا ہے ہم ویسا ہی بیہیو کریں. سم ٹائم ہم اپنے مینٹل پروسیس یا فیلنگز اور ایموشنز کے اگینسٹ جا کے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ ہمیں الاؤ نہیں کر رہا ہوتا، یا ہم کسی ایسی سیٹنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے انر سیلف کو ویسے پورٹرے نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنا بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے فرینڈز میں بیٹھے ہوں تو آپ اس طرح اور طرح بیہیو کرتے ہیں، لیکن جیسے کوئی بڑا آتا ہے، ٹیچر آ جاتا ہے یا فادر آ جاتے ہیں، تو آپ اپنا بیہیویئر نہ چاہتے ہوئے بھی تبدیل کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے جو ایموشنز فیلنگز ہوتے ہیں ہم اس کے اگینسٹ جا کے بھی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم بیہیویئرزم کو ہی صرف مکمل اپروچ سمجھ لیں، کمپلیٹ اپروچ، تو وہ پھر بڑی مشکل ہو جائے گی کہ سم ٹائم ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کہ ان کا بیہیویئر اور ہوتا ہے اور مینٹل پروسیس میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں نیو بیہیویئرزم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کے اندر انہوں نے ہڈن ویریبلس کو بھی شامل کیا کہ آپ کے انر سیلف اور ایموشنز اور فیلنگس کو بھی درمیان میں شامل کرنا چاہیے، تب ہم جا کے کسی انسان کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ریپرزینٹ کرتی ہے ایک ہولسٹک اپروچ کو، بیہیویئر کی ہولسٹک اپروچ ہے. ہولسٹک کہتے ہیں ایز اے ہول یا مجموعی طور پہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. New behaviorism is a school of thought that posits that the study of learning and a focus on rigorous subjective observational method from the key to scientific psychology. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جو لرننگ پہ فوکس کرتا ہے. جب بھی بیہیویئرزم کی بات آئے گی تو لرننگ کی بات ضرور آئے گی، کیونکہ بیہیویئرزم ہو یا نیو بیہیویئرزم ہو، وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو بھی بچے بڑے جو بھی بیہیویئر شو کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ سے سیکھا ہوا ہوتا ہے. جس قسم کا انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے، جو اسٹیمولائی انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے، اس انوائرمنٹ کے اسٹیمولائی کے اکارڈنگ ہم اپنا رسپانس شو کرتے ہیں، اور وہی ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. اور یہی یہی جو میتھڈ ہے، آبزرویشنل میتھڈ جو ہے، فرام دا کی ٹو سائنٹیفک سائیکالوجی. وہ کہتے ہیں کہ جو سائنٹیفک سائیکالوجی کو سائنس بنانے کی یہ کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کے بیہیویئرس جو کہ انہوں نے ایکوائر کیے ہیں، لرن کیے ہیں، ان سے اسٹڈی کیا جائے یا ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. نیو بیہیویئرزم از دا سیکنڈ فیز آف بیہیویئرزم وچ واز کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود بی ایف اسکنر. آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیز ہے، یہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ بی ایف اسکنر، کلارک ہل اور ایڈورڈ جو ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. آگے کہتے ہیں کہ این اپروچ ٹو سائیکالوجی انفلوئنسڈ بائی لاجیکل پازیٹیوزم دیٹ ایمفیسائز دا ڈیولپمنٹ آف کمپریہنسو تھیوریز. بعد میں ڈیولپمنٹ کی دیکھیں، کرونک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، بیہیویئر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. جب کوگنیٹیو اسکول آف تھاٹ پڑھاؤں گی تو اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. لیکن آج اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ کی کمپریہنسو تھیریز کی، تو جو بھی جس قسم کی بھی ڈیولپمنٹ انسان کے اندر آ رہی ہے، وہ والی تھیریز جو ہیں وہ اس اسکول آف تھاٹ سے بہت انسپائرڈ ہوئیں، ایمفیسائز کیا اس نے ان کو، اور اس کے نتیجے میں بہت سی تھیریز بنی تھرو امپیریکل آبزرویشن آف بیہیویئر اینڈ دا یوز آف کانشیسنیس اینڈ مینٹل ایونٹس ایز ایکسپلینیٹری ڈیوائسز. مطلب جو ہمارا کانشیسنیس ہے، جو ہمارا آبزرویشن ہے ہمارے بیہیویئر کی، اور جو ہمارے مینٹل ایونٹس ہیں، یہ سب 3 چیزیں جو ہیں ایکسپلینیٹری ڈیوائسز کے طور پر یوز ہونے لگیں انسانوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. آج کا لیکچر یہیں تک ہے، جس کے اندر بیہیویئرزم اور نیو بیہیویئرزم پڑھایا گیا. نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوگنیٹیو اور نیکسٹ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ کروائے جائیں گے. تھینک یو.